میں گھر گیا, کھانا کھایا, سفید پوش آدمی, بالکل غریب آدمی, آخری درجے. میں نے اس کے گھر کا انتخاب کیا. جب کھانا کھایا نا, اس کی روٹیاں آئیں تو روٹیاں ایسے جیسے ریشم کی طرح نرم اور ہلکی ہلکی پیلی. یہ آپ بھی بنائیں گے اس لیے بتا رہا ہوں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بکری کے دودھ میں آٹا گوندا ہے, پانی سے نہیں گوندا. بکری کے دودھ سے آٹا گوندا ہے, پانی سے نہیں گوندا. ایک. دوسرا, اس میں اجوائن, زیرہ اور کلونجی ڈالی ہے, اور تھوڑی سی ہلدی بھی پسی ہوئی ڈال دی ہے, اور ہلدی خود پساتا ہوں میں. یہ چیز ڈال. میں نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کے فائدہ سنیں. کہنے لگے بس اتنا فائدہ ہے, پہلے بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے, آپ نہیں کرتے. ایک فائدہ تو یہ ہے. ٹھیک. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلے بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھا تھا, بچے بہت ہیں, غریب ہے, بیت الخلاء ایک ہے, ہر بندہ کہتا تھا پہلے چلاؤں, ابا جائے گا تو پھر آئے گا نہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے اگر کوئی قبض والا اور قطرے والا ہو بیت الخلاء میں جائے تو اس بیت الخلاء کے سامنے کھڑا نہ ہونا. حج پہ مجھے ایک بندے نے مت دی تھی, نصیحت کی تھی. اور ایک اور نے نصیحت کی تھی کہ اگر بابا جائے, دیکھ جس لین میں دیکھ بیت الخلاء میں کوئی بابا ہے تو ہر جگہ جہاں جوان ہو ادھر کھڑا ہونا, کہ جوان کیوں جاتا ہے فارغ وقت. بڑھاپے کی بھی مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں. کہنے لگے ایک تو گھر سے بچے بیمار ختم ہو گئے, دوسرا جو بچے پیشاب کرتے تھے وہ نہیں, میں جلدی واپس آ جاتا ہوں, اور تیسری بات کہی میرے بچوں کے چہروں پہ لالی ہے, رونق ہے, اور میرے گھٹنے جوڑ مضبوط ہیں. مجھے کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے میں اتنی دیر میں تھک جاتا تھا, اب نہیں تھکتا. پہلے اتنی دیر میں اکتا جاتا تھا, اب نہیں اکتا تھا. پہلے اتنی دیر میں گھبراتا تھا, اب نہیں گھبراتا. یہ چھوٹی ہلدی کا چھوٹا سا حصہ سالن میں ڈالیں, روٹی میں ڈالیں, اور کلونجی اور زیرہ اور اجوائن, یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کام کرتے ہیں. پتہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ایسے کام کرتے ہیں جیسے پتھری بنتی ہے. اتنی اتنی پتھریاں گردے سے نکلتی ہیں. کیا بندہ پتھر پھانکتا ہے؟ نہیں. ذرہ 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 اٹکتے 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 اٹکتے. میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں جا رہا تھا. ہمارے باغ کے آگے سے نا نہر گزرتی ہے. پل کے آگے ایک چھوٹی سی شاخ تھی کسی درخت کی, بہتی بہتی آئی, وہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہٹا دی. میں نے پوچھا آپ نے کیوں ہٹائی؟ کہنے لگے بیٹا ایک اٹکے گی, اس کے ساتھ آ کے دوسری اٹکے گی, تیسری کا تیسری اٹکے گی, چوتھی اٹکے گی, پھر یہ اٹک کے بند ہوگی, پھر نہر ٹوٹ جائے گی اور ہمارا نقصان ہو جائے گا. ایک چھوٹا چھوٹا ذرہ اٹکتے اٹکتے اتنی بڑی پتھری بن جاتی ہے. ہلدی کا بھی چھوٹا چھوٹا ذرہ خون میں جاتے جاتے کینسر سے محفوظ, ہیپاٹائٹس سے محفوظ, وبائی بیماریوں سے محفوظ. کلونجی اور ہلدی کا یہ خاصہ ہے. اجوائن اور دیسی جوائن کا, اجوائن اور زیرے کا خاصہ کیا ہے؟ اجوائن اور زیرے کا خاصہ, زیرے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پیٹ ویٹ اور چربی نہیں بننے دیتا. مجھے اس دن ہمارے ایک جاننے والے ہیں کہنے لگے دوست نے ایک پھکی بنوائی ہے جس میں اجوائن بھی ہے اور زیرہ بھی غالباً ہے, اور وہ پھکی صرف اس لیے ہے کہ رات کو سوتے بچے اور لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے ریا اتنے زور سے خارج ہوتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ پھکی بنوائی ہے, اس سے یہ فائدہ ہوگا. یہ میں کھلی باتیں کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں غذاؤں میں تبدیلیاں لائیں, اپنے مزاجوں میں تبدیلیاں لائیں, اور اس لیے لائیں کہ اللہ تیری عبادت اس طرح کریں گے چست ہو کر, تیری عبادت اس طرح کریں گے نشاط کے ساتھ, پھرتی کے ساتھ, اور تیرے بندوں کی خدمت کریں گے. آج کے بعد اگر آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا اور اپنی فٹنس کے لیے کیا تو آپ تھوڑا فائدہ پائیں گے بلکہ ہار جائیں گے. آج میں جیتنے کا راز بتاتا ہوں, سن لیجئے جیتنے کا راز. اپنی غذاؤں میں تبدیلی,
اپنی سوچوں میں تبدیلی، اپنے مزاجوں میں تبدیلی، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی اور اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لانے میں صرف دو جذبے ہوں، عبادت اور خدمت، عبادت اور خدمت کا جذبہ۔ میں صحت مند ہوں گا تو عبادت بھی صحیح کر سکوں گا اور خدمت بھی صحیح کر سکوں گا، دو جذبے ہوں۔ اور خدمت والدین کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، بوڑھوں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، غریبوں کی، مستحقین کی میں خدمت کروں گا صحت مند ہو کر، صرف میرا جذبہ یہ ہے۔ آج کے بعد میرے دو جذبے یاد رکھیے، جب یہ جذبہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ویسے چلیں کچھ نہیں ہوتا، ویسے چلیں کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ اور اس کے حبیب کملی والے کی معرفت سیکھنے کے لیے چلیں گے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ اب جذبہ بدلا ہے، ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں اپنے کام میں، اپنے دفتر دکان پہ، کچھ نہیں ہے، لیکن یہی جذبہ بدلا، سوچیں ذرا، یہی جذبہ بدلا اور اسی جذبے کے بدلتے ہی آپ کا تصور اور نیت بدلی، وہ جذبہ کیا بدلا؟ اب سوچیں، جذبہ یہ بدلا کہ میں اللہ اس کے حبیب کی معرفت سیکھنے جا رہا ہوں، مثلاً میں تسبیح خانے جا رہا ہوں، کملی والے کی معرفت، محبت، اللہ کی معرفت اور کملی والے کا عشق، بس یہ دو چیزیں میں سیکھنے جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں میں سیکھنے جا رہا ہوں، یہ ایک جذبہ بدلا۔ اب کیا ہوگا؟ میں جو بندہ اللہ کی معرفت اور کملی والے کا عشق سیکھنے کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلے قدم پہ اللہ کی رحمت آتی ہے اور دوسرے قدم پہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں۔ آپ وہ خوش قسمت بیٹھے ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے خوش قسمت، آپ صرف اس جذبے کو لے کر آئے ہیں اور اس جذبے کو لے کر آنے والے کی اللہ کے ہاں اور آپ کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے؟ وہ قیمت یہ ہے کہ آپ کا پہلا قدم اٹھا تو اللہ کی رحمت نے ایسے مسکرا کے دیکھا اور دوسرے قدم پہ فرشتوں نے آپ کو پروں پہ اٹھا لیا۔ مینیلا میں، فلپائن مینیلا، وہاں مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہم جا رہے تھے اور ایک صاحب آ رہے تھے اور وہ جرابوں کے ساتھ آ رہے تھے، جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، سڑک پہ، تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا، مقامی حضرات سے، اس سے پوچھیں اپنی زبان میں، فلپائنی زبان میں یہ کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا، اس نے کہا میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے جو عشق مصطفیٰ اور معرفت الہی سیکھنے کے لیے جاتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، مجھے شرم آئی فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں اور میں جوتے کے ساتھ چلوں، کیونکہ میں اس وقت اس مقصد کو، اس جذبے کو لے کے چل رہا ہوں۔ بالکل یہی ہے اللہ والو، بالکل یہی ہے۔ اگر آپ یہ پرہیز، یہ غذائیں، یہ فٹنس، یہ صحت تندرستی صرف اس جذبے کے لیے پائیں کہ یا اللہ یہ جو صحت ملے گی اس سے میں دو کام کروں گا، ایک عبادت، دوسری بولے، ایک عبادت دوسری خدمت، بس۔ ایک اللہ والے تھے، فرماتے تھے اللہ کو راضی کرو عبادت سے اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے، اس نیت سے یہ میرا جذبہ ہے، بس یہی میرا جذبہ ہے، یہی میرا جذبہ۔ میں گھر گیا، کھانا کھایا، سفید پوش آدمی، بالکل غریب آدمی، آخری درجے،